اپنا نذرانہ تو مولوی اپنے باپ کو نہ دے، خدا کی راہ میں کیا دے گا؟ وہ خود حرامی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد رضا خان تو سب سے پہلے وہابی ہیں، انہوں نے منع کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے مولانا حرامی ہیں، بالکل میں یہ کیمرہ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا، بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ یہ سارے کے سارے مولانا حرامی ہیں، بالکل میں یہ کیمرہ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ وہی چیز میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دکھانے اور سنانے والا ہوں۔ دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ آخر محرم کے ان 10 دنوں میں علماء اس طرح فتویٰ بازی کیوں کرتے ہیں؟ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ یہ اہم گفتگو ہونے والی ہے، مکمل ویڈیو کو دیکھیں کہ آخر ایک مولانا صاحب دوسرے مولانا کو حرامی کیوں کہہ رہے ہیں۔ آپ کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا ان کا حرامی لفظ استعمال کرنا جائز ہے، درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر درست نہیں ہے تو کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینی چاہیے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے، کہ تمام علماء اہل سنت کو اور پبلک کو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ تو چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید میں باتیں کرتا ہوں۔ اچھا، جو آج کا تعزیہ ہے وہ شریعت میں ناجائز و حرام ہے، ہم اس تعزیے کے قائل نہیں۔ ہم نے تعزیہ بنایا، بولے عجیب سسٹم ہے آپ لوگوں کا۔ میں نے کہا عجیب شجرہ ہے آپ لوگوں کا۔ کہنے لگے خود کاغذ لگاتے ہیں، خود لکڑی لگاتے ہیں، خود پنی لگاتے ہیں، اور تعزیہ بنا کر اسے کربلا سے نسبت دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے علاقے میں جو مسجد بنی تھی اس کا اینٹا کیا جبریل لے کر اترے تھے؟ ماربل میکائیل نے لگایا تھا؟ چونا قلعی اسرافیل نے کیا تھا؟ اور کمبخت نے بنایا بھی اپنے جیب سے نہیں۔ اپنا نذرانہ تو مولوی اپنے باپ کو نہ دے، خدا کی راہ میں کیا دے گا؟ میں نے کہا تیرے علاقے میں جو مسجد بنی تھی تیرے اکاؤنٹ سے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا کیا تھا؟ کہا اوپن چندہ۔ میں نے کہا اچھا، جب لوگوں نے چندہ دیا تو سب کا اکاؤنٹ چیک کیا تھا، کس کا وائٹ منی، کس کا بلیک منی، کس کا حلال کس کا حرام؟ کا نہیں۔ وہاں تو آؤ کل اندر گھس جاؤ اندر، جو آیا اسی رقم سے مسجد بنا کر اسے نسبت دے دی اللہ سے۔ ہم نے کہا اسی طرح ہم بھی اپنے حلال پیسوں سے تعزیہ بنا کر کربلا سے نسبت۔ علماء اسلام جب بھی آتے ہیں منبر پر، ہر مسلک کے علماء، تو امامہ پہن کر آتے ہیں، عبا پہن کر آتے ہیں، قبا پہن کر آتے ہیں، جبہ دستار پہن کر آتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر میں یہاں شرٹ پینٹ پہن کر آتا تو کیا آپ مجھے نہیں بیٹھنے دیتے منبر پہ؟ بیٹھنے دیتے نا؟ اس لیے کہ میں یہاں اپنے لباس کی وجہ سے نہیں، اپنے علم کی وجہ سے آیا ہوں، ہے نا؟ تو بیٹھنے دیتے آپ لوگ۔ تو میں ابا قبا، اچھا میں نہیں، ہر علماء، ہر عالم، ہر مولوی جب آتا ہے منبر پر تو ابا قبا امامہ پہن کر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ لباس رسول اللہ پہنتے تھے۔ یعنی کہ ہر مولوی یہ چاہتا ہے کہ ہم ویسا ہی لباس پہن کر بیٹھیں جیسا نبی پہنتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ہر مولوی نبی کے لباس کی نقل پہنتا ہے۔ اللہ جانے لکھنؤ کہا ہے، شبی پہنتا ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جب ہمارا لباس دکھے تو رسول اللہ یاد آئے۔ میں نے کہا ہم نے بھی تعزیہ اسی لیے اٹھایا، دنیا دیکھے تو کربلا۔ جب اس کا محرم کا مہینہ نظر آتا ہے، مولوی کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ ہائے تعزیہ بن رہا ہے، ہائے تعزیہ بن رہا ہے، تعزیہ حرام ہے، تعزیہ شرک ہے، تعزیہ بدعت ہے، تعزیہ ناجائز ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بھی، ٹی وی چینل پہ بھی، اور یوٹیوب میں، گوگل میں، تعزیہ حرام، تعزیہ حرام، تعزیہ حرام۔ مگر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ قاری احمد حنیفی جو بھی بات کہتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہتا ہے، لوگ میری بات کو دلیل بناتے ہیں، مثال بناتے ہیں۔ جو تعزیے کو حرام کہتا ہے، دوبارہ سنو بھائی صاحب، کیمرہ ادھر کرو ذرا، یہ سامنے، ہاں فوٹو بھی ہو۔ جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ خود حرامی ہے۔
جو تعزیہ بناتے ہیں وہ اپنا تعلق حسین سے دکھاتے ہیں، اور جو تعزیے کو روکتے ہیں خود کیا ہے اس کے بارے میں بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب دیکھ لو بنانے والا کون ہے، روکنے والا کون ہے۔ ہمارے سنی بھائی یہ سنی ہے، سنتی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ سن کر عمل کرنے والے ہیں، سنت کے اوپر عمل کرنے والے نہیں۔ ہم نے ان کو سنی کہا ہے، سنتی نہیں کہا۔ یہ سنت پر عمل کرنے والے، سنتی نہیں۔ ہمارے انڈیا کے اندر ان لوگوں کو ٹی ٹی ایس کہا جاتا ہے، ٹی ٹی ایس، جس کی فل فارم ہوتی ہے ٹناٹن سنی۔ ہمارے یہاں اس کی فل فارم یہی ہے، یہی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے یہاں تو شیعہ حضرات اتنے زور سے ماتم نہیں کرتے ہیں جتنا سنی بھائی کرتے ہیں، انہیں کے جلوس نکلتے ہیں۔ میں نے فتاوی رضویہ کھول کھول کے دکھائی، احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے، احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے کہ تعزیہ بنانا حرام، تعزیہ بنا کر سڑکوں پر لے جانا حرام، اس کے نیچے سے بیماری کی شفا کی امید لے کر گزرنا حرام۔ میں نے کہا تمہارے امام نے منع کیا، تم کیوں نہیں مانتے؟ ایک مولوی بیچارہ سنی تھا، اس نے بھی کہا مولوی جرجیز جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ہمارے امام نے منع کیا ہے، اعلیٰ حضرت صاحب نے منع کیا ہے۔ دوسرے دن پتہ چلا اسی مولوی کے خلاف پمفلٹ چھپ گئے کہ وہابی ہو گیا، یہ اہل حدیث ہو گیا، اس سے رشتہ ناتا توڑ لیا جائے۔ لو، تمہیں تو اپنے امام کی بات بھی سننا گوارا نہیں ہے۔ اگر یہ کہنے والا اگر وہابی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد رضا خان تو سب سے پہلے وہابی ہے، انہوں نے منع کیا ہے۔ ان کے خلاف پمفلٹ کیوں نہیں چھاپتے ہو؟ اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو، حدیث نہ پڑھو، پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں مبارکپور سے فتویٰ، مبارکپور میں ہمارے ان بھائیوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑا مدرسہ ان کا وہی ہے مبارکپور کے اندر، میں جا چکا ہوں، تو اس میں باقاعدہ یہ فتویٰ دیا گیا ہے اس یونیورسٹی سے، جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعزیے کی ایجاد کب ہوئی؟ تاریخ سن لو، جو بہت تعزیے کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے آج کے جوہلا کچھ سنی کہلانے والے۔ اس کی ایجاد ہوئی تیمور لنگ بادشاہ سے۔ تیمور لنگ بادشاہ نے تعزیے کی ایجاد کی، اور تیمور لنگ پیدا کب ہوا؟ 1336 عیسوی میں، اور اس کی موت ہوئی 1405 عیسوی میں۔ مگر اس میں ایک بات تھی کہ ہر سال یہ عاشورے کے دن امام عالی مقام کے روزے پہ جاتا تھا۔ ایک سال بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو رونے لگا کہ بھائی اس سال میں امام حسین کے روزے پہ نہیں جا پاؤں گا۔ تو اس کا ایک شیعہ وزیر تھا، اس نے ایک تعزیہ بنا کے لایا، تعزیہ مطلب ہو بہو امام حسین کے روزے کی شکل میں، اور لانے کے بعد کہا کہ صاحب آپ اس کو دیکھیں، بادشاہ تو تسلی ہوں گے۔ بادشاہ کو تسلی ہوئی، اس شیعہ وزیر نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ بادشاہ نے اپنی رضا اس پہ ظاہر کی، تو اس نے پھر حکم دیا کہ صاحب بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں تعزیہ بیٹھے۔ 801 ہجری میں تعزیے کی بنیاد بنی۔ ناظرین کرام، ویڈیو مکمل ہو چکی ہے۔ میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تعزیہ کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے، جو میں اس ٹاپک پر اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ دوسری بات، جو مولانا ابھی حسن کہہ رہے تھے کہ جو لوگ تعزیہ کو حرام کہتے ہیں وہ سب کے سب حرامی ہیں، تو بھائی ان کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ حلالی ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے علماء کرام، معتبر علماء کرام اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے 4 مسلک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں مسلک میں کچھ مسائل کو لے کے اختلاف ہیں۔ تو کیا اختلاف کی وجہ سے کسی امام کو ہم حرامی کہہ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طرح مفتیان کرام کسی مسئلے کو لے کے اختلاف کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، کسی کے نزدیک یہ درست ہے۔ تو جن کے نزدیک درست نہیں ہے تو کیا کوئی آدمی اس کو حرامی کہہ سکتا ہے؟ تو بھائی یہ سراسر غلط ہے۔ ایک عالم دین، ایک مولانا اس طرح کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ایسے علماء سے ہم سب کو بچائے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔